الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما الله بغافل عما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے چند ایسے گناہوں کا، معاصی، نافرمانیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں اور ہم ان کو جرائم بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے، بغیر کسی پرواہ کیے معمولی سمجھتے ہوئے ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ ان گناہوں کو ترک نہیں کرتا، نافرمانیوں کو ترک نہیں کرتا، شریعت اسلامیہ میں بڑی سخت وعیدیں اور قباحتیں ان کی بیان ہوئی ہیں، اور نتیجتاً ہمیں یہ آیت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، جو بھی تم عمل کر رہے ہو رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہیں۔ یعنی آج اگر ہم ان معاصی سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس گناہ کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ لگے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پکڑ نہیں کر رہا، سزا نہیں دے رہا، تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو عمل ہم کر رہے ہیں رب العالمین کے علم میں موجود ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس حکمت اور مشیت کے تحت کب وہ ہمارا مواخذہ کرتا ہے، کب وہ پکڑ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پہلا گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے وراثت کے حوالے سے، کہ ہم وراثت کی صحیح تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں، اور ورثاء
کا حق جو ہے ان تک نہیں پہنچاتے، یا پھر اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ لیجئے کہ جو یتیم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، فقیر مسکین ہوتے ہیں، جو ان کی وراثت بنتی ہے، ہم ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی قبیح ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی وراثت کا ظلم اور زیادتی کتنی پائی جاتی ہے کہ اچھے دیندار، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اپنے آپ کو دین پر گامزن سمجھنے والے، وہ بھی وراثت کی تقسیم کے اندر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ جو حق ہے اللہ رب العالمین نے، یاد رکھیے، یہ وراثت میری اور آپ کی منمانی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اب اس قانون کے تحت اس کو ملے گی۔ یہ ہماری اپنی تقسیم ہے کہ جی بیٹے نے باپ کی خدمت نہیں کی، بیٹے نے ماں کی خدمت نہیں کی، وہ والدین کا نافرمان تھا، والدین اس کو عاق کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی کوئی عاق نام کی چیز نہیں ہے، ہمیں یہ اختیار اللہ نے دیا نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے۔ اور اگر آپ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، ایک ایک کا حصہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا جو ورثاء ہیں، کس صورت میں اس کو کتنا ملے گا، کس صورت میں اس کو کتنا دینا ہے۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے تقسیم بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی من مانی خواہش کے مطابق ایک بیٹے کو زیادہ دے دیں، دوسرے بیٹے کو کم دے دیں، ایک بیٹے کو محروم کر دیں، دوسرے بیٹے کو دے دیں، ایک اولاد کو دے دیں، دوسرے کو محروم کر دیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ فرق نہیں رکھا، یہ ہم نے فرق کیے ہیں۔ ہم نے کیا ہے، بیٹیوں کو وراثت سے بالکل نکال دیا۔ جواب کیا ہوتا ہے، جواز کیا ہوتا ہے ہمارے نزدیک؟ جی بیٹیوں کو ہم نے جہیز دیا ہے، بیٹیوں کی شادی پر ہم نے خرچ کیا ہے۔ انصاف کے ساتھ خود اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں، کیا ہم بیٹیوں کی شادی کے اندر زیادہ خرچ کرتے ہیں یا اپنے بیٹوں کی شادی میں کرتے ہیں؟ ہمارے خرچ زیادہ بیٹوں کی شادی میں ہوتے ہیں، بیٹیوں کی شادی میں نہیں ہوتے۔ ہم تو بیٹیوں کو رخصت اسی بچے کے ولیمے کے اندر کر دیتے ہیں، اس بچے کا ولیمہ بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں بیٹی کو بھی رخصت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان چڑھایا، ہم نے اس کے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے لڑکی کی شادی ہو۔ زیادہ تر کیا ہے، جن کے گھروں میں خواتین بچیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک دو بھائیوں کی شادی کے ساتھ میں بہن کی بھی شادی کر دیتے ہیں، بھائیوں کا ولیمہ ہو جاتا ہے، بہن کی رخصتی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر خرچ کر دیا۔ مکان بنا کر آپ نے بیٹے کو دیا، اس کے کمرے کو آپ نے آرائش، اس کو ساری چیزیں مہیا کی، بیٹی کو آپ نے کیا دیا؟ آپ سمجھتے میں نے اس کو چند چیزیں خرید کر دے دی، اس کے سسرال میں بھیج دیا، بس اب اس کا وراثت سے حق ختم ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، میری منمانی تقسیم نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اولاد کے اوپر زیادہ خرچ کیا ہے، کسی کے اوپر کم خرچ کیا ہے، کسی کی شادی میں مہمان زیادہ آ گئے، کسی کی شادی میں مہمان کم آئے، کسی کی شادی کے خرچے، اس کی شادی کے وقت خرچہ زیادہ ہو گیا، کسی میں کم ہوا، یہ وقت کے تقاضے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں ایک بچے کی میں نے شادی 1900 والے زمانے میں کی، اب میں ایک کی شادی 2026-25 میں کروں گا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تو ہے۔ وہ اس وقت کی مہنگائی آج کی مہنگائی تو نہیں ہے، وہاں آپ کا شاید 1.5-2 لاکھ میں کام ہو گیا ہو، آج وہی خرچے، آپ وہی چیزیں کریں، آج آپ کے 10-15 لاکھ سے کم میں نہیں ہوتے وہی معاملات۔ آپ کہیں گے جی میں نے اس کے اوپر زیادہ خرچ کر دیا، اس کے اوپر کم کر دیا، کو اب اس کو وراثت سے محروم کر دوں گا، اس کو وراثت سے نکال دوں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں نا انصاف، اگر ہم اپنے لحاظ سے سوچیں، اپنے لحاظ سے باپ کو وراثت میں زیادہ ملنا چاہیے نا، خرچ اس نے کیا ہے، اولاد کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں وہ سنبھالتا رہا ہے، شادی کے بعد تک کے معاملات کو اس کو سنبھالتا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تدرون، تم نہیں جانتے
अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, कि तुम्हारे नज़दीक नफ़े में फ़ायदे में कौन ज़्यादा करीब है। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। तुम इसमें ना देखो कि अल्लाह ने वहाँ पर ज़्यादा क्यों दिया, यहाँ पर कम क्यों दिया, अल्लाह ने बेटे को क्यों ज़्यादा दे दिया, बाप को कम क्यों दिया। ला तदरून, अल्लाह कहते तुम्हें इल्म नहीं, तुम नहीं जानते, ये मेरी तकसीम है, मैंने इंसाफ पर मबनी तकसीम की है, मुझे पता है किसको देना है, लड़के को कम क्यों, लड़के को ज्यादा क्यों दिया, लड़की को कम क्यों दिया, ये मेरी तकसीम है। ला तदरून, तुम्हें इल्म नहीं। लेकिन कुल्ली तौर पर महरूम कर देना, अभी पिछले दिनों की बात है, कोई एसपी है, वो उन्होंने आई हुई है औरत खातून, खावन फोत हो गया, जब तक खावन जिंदा था उसने भी तवज्जो ना की, खावन फोत हो गया, अब वो मुतालबा करती है अपने भाई से कि मेरे को विरासत में से दो। भाई विरासत देने के लिए तैयार नहीं, वो बुलाता है, पूछता है, कहता है इसकी भी जायदाद जब्त कर लो, जब तक ये नहीं देता इसको ना दो। ये हमारे हालात हो चुके हैं, हर घर का ये मामला है, हर घर का। आप विरासत का जहन में रखते हैं ना, जब भी क्या होता है कि जी मेरे 4 बेटे हैं, अच्छा ये 4 बच्चों के लिहाज से मैंने ये कमरे बना दिए, काफ़ी हैं, वो बच्ची गई, किसी खाते में नहीं है, उसको क्या विरासत में नहीं देना आपने, वो बच्चियां आपके किसी काम की नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीम की है, और जो तकसीम रब्बुल आलमीन ने की है, फरमाया जो बंदा अल्लाह की इताअत करेगा, उसके मुताबिक ये मामला करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए दर्दनाक रुस्वाकुन अजाब तैयार किया। तो ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है हमारे मुआशरे के अंदर, और हम इसको इंतहाई मामूली समझ रहे होते हैं। हक कसब कर लेना, किसी का हक विरासत के अंदर, और फिर अगर औलाद किसी की छोटी थी तो क्या होता है, अक्सर उनके साथ जुल्म व ज़्यादती क्या होती है, जो बड़े होते हैं वो छुपा लेते हैं विरासतें। अब वो जिस घर में बाप रहता था फोत हुआ, वो तो पता ही पता है, आगे पीछे उसकी क्या है जायदाद सारी हड़प। बच्चा बड़ा होता है, पूछता है, मुतालबा करता है, वो कहते हैं कुछ नहीं था तुम्हारे बाप का, यही था। और फिर हम मरने के बाद क्या कर रहे होते हैं, उसी यतीम के माल को जाके खा रहे होते हैं। तीजा 40वां, ये क्या नाम है, क्या वो यतीम कहाँ से खिलाएगा तुम्हें, कहाँ से वो दे के पकवा रहा है, उसी माल में से ना जो बाप छोड़ के गया है, विरासत छोड़ के गया है, और हम बड़े मज़े से जाकर वो खा रहे होते हैं। हम समझ रहे नहीं होते कि ये आखिर क्या चीज़ है जो हम खा रहे हैं। अभी वो बाप को दफना कर आता है, हम उसके पैसों से खा रहे होते हैं खाना। दोपहर में खाएंगे, शाम को खाएंगे, पूरे 3 दिन उसके घर से। फिर जुमेरात जी वो करेगा, फिर वो 10वां करेगा, 7वां करेगा, 40वां करेगा, सालाना करेगा, सारा यतीम का माल खाते हैं और कोई हमें फ़िक्र नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, अपने पेट में आग भरते हो। वो लोग जो यतीम का माल जुल्म करके खाते हैं, वो यतीम का माल नहीं खा रहे, तो अल्लाह कहते हैं वो आग, जहन्नम की आग अपने पेट में डाल रहे हैं। तो ये हमें इन मामलात पर गौर करना चाहिए। और इसी तरह दूसरा मामला, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की हदीस है, 3 अफराद के मुतालिक आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई। फरमाया कि सलासतुन, 3 ऐसे अफराद हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उनसे ना कलाम करेगा क़यामत के दिन, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ नज़र रहमत करेगा, ना उनको अल्लाह ताला पाक और साफ़ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से सैयदना अबू ज़र कहते हैं, ख़ाबू व खसिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो लोग तो फिर बर्बाद हो गए, नुकसान के अंदर चले गए। कौन हैं जो इतने ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह बात भी ना करे, अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत भी ना करे, अल्लाह उनकी तरफ देखे भी ना, उनके लिए दर्दनाक अजाब हो। मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो कौन हैं? आपने 3 मरतबा यही अल्फाज दोहराए कि ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फिर आपने फरमाया अल मुस्बिलु इज़ारहु, अपनी शलवार, अपना तहबंद, अपनी पैंट टखनों से नीचे लटकाने वाला। आज इस गुनाह के अंदर हम बहुत ज़्यादा मुलव्विस हैं और इंतहाई मामूली हम जुर्म समझते हैं इसको। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने जो सख्त वईद बयान फरमाई है, क्या वो अपनी तरफ से बयान की है? नहीं, अल्लाह ताला ने आपको खबर दी, अल्लाह ताला ने आपको ये बात पहुँचाई है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं कलाम नहीं करूँगा,
میں نہیں نظر رحمت کروں گا، میں ان کو پاک نہیں کروں گا، میں ان کو دردناک عذاب کے اندر ہی مبتلا کر رکھوں گا۔ یہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ ازار تہبند کچھ بھی ہو، وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، ففی النار، وہ جہنم کے اندر ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس کو انتہائی معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان احادیث کو اس ضمن کے اندر لے کر چلے گئے کہ جی شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ ہوگی تو پھر گناہ ہے، تکبر کے ساتھ نہیں ہوگی تو گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر قید موجود ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قید لگائی ہو، بلکہ ایک روایت کے اندر تو خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک واسبال الازار فان اسبال الازار من المخیلہ، فرمایا کہ شلوار تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کوئی نہیں کہا کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تکبر سے ہوگا تو پھر ہے، آپ نے اس عمل کو ہی تکبر قرار دے دیا ہے کہ انسان یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے، وہ عمل ہی اس کا متکبر آنا ہے، تکبر ہے، وہ چاہے بندہ کہ میری نیت ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں جو غلط فہمی لگتی ہے وہ میں تھوڑی سی اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا تہبند باندھا کرتے تھے، لیکن ان کا تہبند نیچے لٹک جایا کرتا تھا، کبھی کبھی سرک جاتا ہے، جیسے کہ اکثر دھوتی وغیرہ باندھیں گے وہ ڈھیلی ہو جاتی بس اوقات، تو وہ نیچے ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے کہ میرا کپڑا نیچے نہ جائے۔ پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں اپنی شلوار اوپر باندھتا ہوں وہ نیچے لٹک جاتی ہے، اب مثال ہے ہم نے باندھی اوپر ہی ہے، اب اضافاً ڈھیلا ہو گیا، ظاہر وہ پھر تھوڑی نیچے ہو جائے گی۔ اب وہ انسان سے کیا ہوا، جان بوجھ کے تو نہیں ہوئی، لیکن اب وہ نیچے ہو جاتی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ انسان پھر نیچے ہی چھوڑتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے، وہ اوپر کرتا ہے۔ کیوں؟ نیچے چلی گئی ہے، ڈھیلا ہو گیا ہے، وہ اوپر کر لیتا ہے، وہ دوبارہ مضبوط باندھ لیتا ہے۔ یہی کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، لیکن پریشان ہیں کہ آخر اتنا سا وقت بھی اگر میری شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، میں تو ان سخت وعیدوں کا میں مصداق بن جاتا ہوں، کیا کروں، پریشان ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا معاملہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں، یہاں پر جو چیز ہمیں دھوکہ ڈالتی ہے وہ کیا ہے کہ جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تکبر سے نیچے نہیں کی تھی، نمبر ایک، ٹھیک ہے، تو اس لیے لہٰذا میں تکبر کی نیت سے نیچے نہیں کر رہا، میں بھی مجرم نہیں ہوں۔ آپ کو اور مجھے کس نے ضمانت دے دی کہ میری اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے اللہ رب العالمین نے پکڑ نہیں کرنی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی نا، ان کو آپ نے کہہ دیا، وحی کی زبان سے ان کو صداقت مل گئی، اجازت مل گئی کہ تمہارا یہ عمل تکبرانہ نہیں ہے، تمہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ مجھے اور آپ کو کس نے یہ اجازت دے دی، یا ہم پر کون سی ایسی وحی آ گئی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آزادی دے دی ہو کہ میں کہوں کہ اب میری شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے تکبر نہ ہو، ویسے نیچے رہے، میں ان کے اندر شمار نہیں ہوتا، میرا شمار ابو بکر والا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پہلے ایمان تو ہمارے اندر آئے، اس طرح کا تقویٰ پرہیزگاری تو آئے، خوف خشیت ڈر اور وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں، پھر ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے دلیل پکڑیں۔ عرب کے عالم میں اسی صرف ایک حدیث کے اوپر انہوں نے 30 صفحوں پر ایک پورا کتابچہ لکھ ڈالا، اور انہوں نے پوری وضاحت نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل عمل لوگ اس سے جو دلیل پکڑتے ہیں بالکل غلط ہے، یہ دلیل پکڑنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو ضمانت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، ہم نے نہیں دی، ہمیں کس نے ضمانت دی ہے؟ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، انی اتعاہد، میں بڑا خیال رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم خیال نہیں رکھتے، ہم تو خود نیچے کرتے ہیں۔ فرق ہے اس چیز کے اندر، خود خیال رکھنا ہے اور خود نیچے رکھنا، یہ دونوں عمل میں فرق ہے۔ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ خود رکھتا ہے،
جو اوپر رکھتا ہے اس کی سرک جائے، وہ میں نے آپ کو کہا وہ چلیں اس کے اندر تھوڑی بہت ہم گنجائش کہہ دیں گے کہ اس کا عمل، کیونکہ وہ اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ڈھیلا ہو گیا نیچے ہو گئی، وہ پھر اوپر کر لیتا ہے، لیکن ایک رکھتا ہی جان بوجھ کے نیچے ہے، جان بوجھ کے ہی نیچے، تو وہ کیسے؟ تو یہ بڑا سخت عمل ہے، اور اس کے اندر ہم معاشرے کے اندر ہم دیکھیں ہمارے کتنے افراد اس کے اندر ملوث ہیں، اور ہم اس کو انتہائی معمولی جرم سمجھتے ہیں، معمولی، اور بڑی سخت 4 وعیدیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرا وہ شخص ہے والمنان، جو احسان کرتا ہے اور احسان کر کے پھر احسان جتلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، رمضان المبارک کے اندر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی، اللہ نے جو توفیق دی جہاں جہاں تک دی ہم نے خرچ کیا، اب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا۔ اگر انسان کے ذہن میں ابھی آ جائے نہیں میں نے فلاں بندے کو جو مدد کی تھی اس کے ساتھ میں نے جو تعاون کیا تھا، اب میں اس سے ذرا اپنی بھی ہیلپ نکال لوں، اپنی بھی کوئی معاملات اس سے نکال لوں، اپنی بھی کوئی خدمت کروا لوں، یہ احسان جتلانا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں جب آپ نے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، بس بھول جائیں کہ اس کو آپ نے دیا تھا، اپنے ذہن سے محو کر دیں، مٹا دیں کہ کس بندے کو آپ نے دیا تھا، نہیں تو پھر شیطان کیا ہوگا، آپ کے سامنے بار بار لے کر آئے گا، یا آپ کی زبان پر وہ الفاظ لے کر آ جائے گا، شاید وہ احسان جتلوا دے، یا پھر آپ کے ذہن کے اندر خیالات لے کر آئے گا کہ جی دیکھو آج اس نے آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے، حالانکہ اس نے عام روٹین میں آپ کے ساتھ وہ نیکی کوئی کی ہو، لیکن شیطان ڈال دے گا نہیں، کیوں؟ وہ عمل ہمارا برباد کرنا چاہے گا، ضائع کرنا چاہے گا، ذہن میں یہ ڈلوائے گا کہ نہیں یہ تم نے احسان جو اس کے اوپر کیا، تعاون جو کیا تھا، وہ اس تعاون کے وجہ سے اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔ والمنان، تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع کرو، نہ تکلیفیں دے کر۔ تکلیف دینا کیا ہے کہ زبان کے ساتھ آپ جملے کہہ دیں یا پھر اس سے اپنے ہی کام نکلوانا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اس شخص کی طرح ہے جو مال تو خرچ کر رہا ہے رعاء الناس، لیکن وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اس بندے کا اللہ اور اس کے رسول اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا والمنفق سلعتہ، وہ شخص جو اپنے سامان کو بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ کئی دکاندار ہیں وہ قسمیں کھائیں گے، آپ چلے جائیں، آپ کو اس نے ریٹ بتایا، آپ اس سے کم کراتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یار یہ ریٹ صرف آپ کو ہی میں لگا رہا ہوں، میں نے کسی اور کو اس ریٹ میں نہیں لگایا۔ ہر بندے کو یہ کہتے ہیں یہ آپ کو ہی میں ریٹ لگا رہا ہوں، اس سے کم میرے کو بارہ نہیں کھاتا، نہ اس سے میں نے اس سے مہنگی بیچی ہے۔ پھر کوئی قسم کھائے گا کہ نہیں میری تو اتنی خرید ہی نہیں ہے۔ آخر ہمیں کیوں قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس میں نہیں دے سکتا، بس ہاں میری خرید ہے یا نہیں ہے وہ چھوڑیں، میرا منافع کتنا ہے اس چیز کو چھوڑیں، بس میں آپ کو اس میں نہیں دینا چاہتا، میں اتنے میں ہی آپ کو دوں گا، آپ سمجھتے ہیں خرید لے، نہیں تو چلے جائیں۔ آخر ہمیں کیوں قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ کیوں ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں؟ چیز میری ہے، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اس میں کتنا نفع حاصل کرتے ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ہم کیا ہے وہی منافع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قسم جھوٹی کھا کر اپنے منافع کو حرام کر دیتے ہیں، اپنے اس معاملے کو حرام کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ویسے اگر آپ 10 روپے کی چیز لا کے 20 کی بیچ رہے ہیں کوئی اسلام نہیں روکتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ قیمتوں کا تعین کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ هو المساعر، قیمتوں کا تعین میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ کیوں؟ ایک چیز جب مارکیٹ میں وافر مقدار کے اندر ہوگی آٹومیٹک وہ چیز سستی ہوگی، ایک چیز مارکیٹ کے اندر کم ہوگی آٹومیٹک مہنگی ہوگی۔ تو المساعر اللہ تعالیٰ ہے، هو القابض الباسط، وہی تنگ کرتا ہے، وہی کشادہ کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے فراخی کرتا ہے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وہی جو آپ ٹماٹر مثال ہے 200-300 روپے کلو لے کر آتے ہوں، اور جب وافر مقدار کے اندر موجود ہو 20 روپے کلو بھی کوئی نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہوتا۔ وہی گوبھی آپ 400 200 300 والی اٹھا لیتے ہوں گے، جب سستی ہو جاتی 20 روپے، نہیں یار کیڑا ہوگا کوئی بھی 20 روپے کلو بھی نہیں اٹھاتا، وہ پھول بھی پورا 20 روپے دے رہا ہو تو ہم نہیں لے رہے ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے قیمت کا تعین نہیں کروایا، تو منافع رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اب اس کے اندر وہ بیچنے والے کو ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اگلے بندے کے اندر اتنی طاقت ہے
کہ جتنا میں اس سے نفع لے رہا ہوں کہ اسے نقصان نہ ہو اس بیچارے کا بھی، وہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے۔ اب مثال ہے ایک امیر ہے، اس کو بھی آپ 20 روپے کی دے رہے ہیں، وہی چیز آپ ایک غریب کو بھی 20 کی دے رہے ہیں، اس سے بھی 10 روپے کما رہے ہیں، اس سے بھی، یہ تو پھر زیادتی، اس لحاظ سے تو زیادتی ہے نا۔ تو وہ اس کے اوپر ہے کہ نہیں میں نے امیر کو 20 کی بیچی ہے، چلو غریب کو میں 15 روپے کی بیچ دیتا ہوں، 5 روپے کما لیتا ہوں۔ تو ہمیں قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے بالکل کلی طور پر۔ وہ فرمایا کہ سامان اس طرح بک تو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس جھوٹی قسم کی وجہ سے جو برکت ہے، اس برکت اللہ رب العالمین اس سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کے عیوب کو چھپا کر بیچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ وضاحت کے ساتھ کلیئر سامان بیچتا ہے، اگر کوئی عیب اس کے اندر موجود ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سودے کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو بات اس میں ختم کرتا ہوں آج کے جمعے میں، غیبت، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔ کوئی ایسی شاید ہماری مجلس ہو کہ جس مجلس کے اندر ہم اس کا شکار نہ بنتے ہوں۔ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ایسی چیزوں کے ساتھ تذکرہ کریں جو اس کو ناپسندیدہ ہوں، یعنی ذکر خیر یہ پسندیدہ ہے، آپ اس کی اچھی عادات کا ذکر کریں، اچھے اوصاف کا ذکر کریں، اچھے اعمال کا ذکر کریں۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی برائی موجود ہے، کوئی بیماری موجود ہے، کوئی تکلیف، وہ جسمانی لحاظ سے مثال ہے عیب اس کے اندر کوئی موجود ہے یا اخلاقی لحاظ سے کوئی عیب موجود ہے، نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے پاس رکھیں، کسی اور کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ اور اگر آپ غیبت نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں اس عیب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلم من سترہ اللہ، جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ اور ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا عیب کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو، تو ہمیں پھر اس غیبت سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ہماری مجلسوں کے اندر بہت زیادہ یہ آ چکی ہے۔ تو یہ 4 برائیاں میں نے آج ذکر کی ہیں، ایک وراثت کے اندر زیادتی، اور نمبر 2 اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، نمبر 3 احسان جتلانا، نمبر 4 جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچنا، اور نمبر 5 غیبت۔ یہ وہ جرائم ہیں، وہ گناہ ہیں جو ہم معاشرے کے اندر عام دیکھتے ہیں اور ہم اس کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو انتہائی معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔